السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر بلاگ آف جے پی ڈیجیٹل۔ مجھے بولتے ہیں ثنا شاہد۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی ایک امپورٹنٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ کے بارے میں، جہاں حکومت نے اپنا ڈیجیٹل آڈٹ سسٹم پوری طرح امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ کیا یہ اسٹیپ ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کنٹرول میں ہیلپ کرے گا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ سوچئے، پہلا آڈٹ فائلز پیپر اور مینول چیکنگ پر ہوتے تھے، اور اب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا، سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف ڈیجیٹل ہونے سے سسٹم بیٹر ہو جاتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک نیا طریقہ ہے پرانے سسٹم کو چلانے کا؟ رپورٹس کے مطابق گورنمنٹ نے آڈٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یعنی AMIS کو 30 فیلڈ آڈٹ آفس میں سکسیسفلی رول آؤٹ کر دیا۔ اب ان تمام آفیسز میں آڈٹ ٹرمز اسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، یعنی ایک مینول سسٹم آفیشیلی ختم اور ڈیجیٹلی سسٹم فلی ایکٹیو ہو گیا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے، اب پیپر بیسڈ آڈیٹنگ نہیں ہوگی، ہر چیز ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگی، آڈٹ پروسیس زیادہ آرگنائزڈ اور ٹریکیبل ہو جائے گا، اور سب سے امپورٹنٹ، اب آڈٹس رسک بیسڈ ہوں گے۔ سمپل لینگویج میں، پہلے آڈٹس رینڈملی یا جنرل طریقے سے ہوتے تھے، لیکن اب سسٹم یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہاں رسک زیادہ ہے اور آڈٹ ٹیم وہی فوکس کرے گی، یعنی جہاں کرپشن یا ارریگولیشنز کے چانسز زیادہ ہیں اور ایریاز پر زیادہ سیکیورٹی تعینات کر دی جائے گی۔ گورنمنٹ کے مطابق اس سسٹم کے 3 میجر بینیفٹس ہیں: بیٹر یوز آف ریسورسز، ہائی رسک ایریاز پر فوکس کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ، ٹرانسپیرنسی۔ یہ اسٹیپ تھیوریٹیکلی سسٹم کو زیادہ ایفیشینٹ اور اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے، صرف سسٹم ڈیجیٹل ہونے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ سسٹم تب کام کرتا ہے جب اسے یوز کرنے والے لوگ آنیسٹ اور مانیٹرنگ اسٹرانگ ہو، تو اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوتا ہے۔ یہ موو پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل گورننس اور ٹرانسپیرنسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس سسٹم کو پراپرلی مانیٹر نہ کیا گیا تو یہ صرف ایک ڈیجیٹل ورژن آف اولڈ سسٹم بن کر رہ جائے گا۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا AMIS پاکستان میں ٹرانسپیرنسی امپروو کرے گا، یا پھر گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوگی؟ اپنے اوپینین کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔